آپ کی کابینہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ان ایشوز کو اٹھائے گی جو آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں سیمینارز کے اندر، یا آپ سیمینار میں تقریر کریں گے اور بس ختم ہو جائے گا؟ ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، کم از کم عوام کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل کی بات کرنی ہے، حل کی بات کرنی ہے ایک ایسے فورم پر جہاں پر سب موجود ہوں گے، بجائے ایک دوسرے کو گالی دینے کے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے یا دوسرے پر الزام لگانے کے۔ یہ ساری ایک سوچ ہے، اللہ کرے یہ سوچ کامیاب ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ کی ضرورت ہے۔ تو نون لیگ کے اندر ہی رہیں گے یا علیحدہ جا کے کچھ بات کریں گے؟ آپ پی ایم ایل این کا حصہ رہیں میں تو گے؟ ایز اے ذاتی حیثیت میں وہیں بات کروں گا نا۔ میں پارٹی کی وہاں کوئی پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن وہ آپ ہر کا جماعت کے لوگ ہوں گے۔ کوئی ایسی سوچ تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این سے علیحدہ ہو کے کچھ نیا گروپ بنانا ہے، نہیں، یا ایسی کوئی سوچ نہیں۔ پی ایم ایل این کا حصہ رہیں گے؟ میں ذاتی طور پہ میں پی ایم ایل این میں ہی ہوں جی، میں پی ایم ایل این میں ہی تھا اور اسی کا حصہ رہیں گے؟ اور یہاں سے گھر ہی جاؤں گا اگر جانا ہوا تو۔ ایک ٹویٹ آئی، اس کے اوپر بھی یہ ابھی میں پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے انہوں نے پرنٹ آؤٹ دیا اس کا، شہباز صاحب کے برخوردارنے کے پہلے 3 فائنانس منسٹر جوکر تھے، ابڈار صاحب نے کام کیا، تو اس میں تو مفتہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں کی ٹویٹ اس نے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں، اگر یہ ٹویٹ ہے میرے پاس جی میں نے دیکھی ہے، میرے لوگوں نے دکھائی ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا اور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ معذرت چاہوں گا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر اس کی کسی پر بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر خزانہ ہو یا ہماری جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، یہ بات کرنا مناسب نہیں۔ لیکن آپ ان کی پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں، دو رائے کی بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ فلانی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بتا دیں مفتہ اسماعیلی کون سی پالیسی ٹھیک نہیں تھی؟ وہ اس کابینہ کی پالیسی تھی، وہ پرائم منسٹر کی پالیسی تھی۔ وزیر خزانہ تو پرائم منسٹر کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، کابینہ جو کہتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ خود تو نہیں جا کے فیصلے کرتا۔ لیکن جو ریئیکشن دیا مفتہ نے، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کی قیادت بہت تیکھی چلائی ہے، جب انہوں نے کہا کہ وہ ڈار صاحب کو اس لیے بنا دیا کہ وہ رشتہ دار تھے اور مجھے نکال دیا۔ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی آپ پسندیدگی نہیں ہے، بڑی چیخیں آپ کے۔ میں اس بات کی بالکل تائید نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ جناب یہ پالیسی آپ کی درست نہیں ہے، لیکن ذاتیات کی بات کرنا یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے، اور جب آپ اس جماعت کے اندر ہو تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر جلدی بحال نہیں ہوتا تو ہماری زندگی آسان نہیں ہونے والی، مزید مشکل ہونے والی، کیونکہ ڈالر انفلو سارا جڑا ہوا ہے۔ وہ سعودی فائنانس منسٹر نے بیان دے کے کہہ دیا کہ ہم کریں گے پاکستان کی مدد، سعودی عرب کی، ایجپٹ کی بھی مدد کرے گا، لیکن ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ امپلیمنٹ، ان کو ریفارم پروگرام کرنا پڑے گا، ہمارا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ہم بلا وجہ نہیں ان کو دیں گے۔ تو اس نے ایک آپ کو راہ بتا دیا ہے کہ یہ راہ ہے، تو یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دی آئی ایم ایف پروگرام، پسند ہو یا نا پسند ہو۔ جب بھی آپ کسی سے امداد چاہتے ہیں تو آپ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے امداد چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو پیسے ضائع کرنے کے لیے نہیں دے گا۔ اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ ایک دوست کے طور پر آپ کی مدد کر رہا ہے۔ وہ آپ کو پیسے ضائع کرنے، نشہ کرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں دیتا اپنے رشتہ دار کو۔ آپ اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور دیں گے۔ اس کے پاس بھی کوئی پلان ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو درست کروں گا، کیا ریفارم پلان ہوگا۔ اس لیے تمام جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں ملٹی لیٹرل جو ایجنسیز ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، کہ آپ ان کے پروگرام کے اندر رہیں گے، ایک ڈسپلن میں رہیں گے، اور جو مدد وہاں سے آئے گی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔